اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک واو عاطفہ جو ہے ایسا ہے جس کے بعد فعل ہے، لہٰذا ہم اس آیت کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور دوسرا ہوگا وفجرنا فیہا من العیون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ پہلے حصے میں واو حرف ہے، جعلنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیم عین لام حروف مادہ، جعل یجعلو بنانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر یہ خلقہ کے معنی میں ہو، پیدا کرنے کے معنی میں ہو تو ایک مفعول آتا ہے، اور اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ ناس یان کل میں ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے یہ الارض کی طرف ہی لوٹ رہی ہے جو کہ پچھلی آیت میں تھی۔ جناتن جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے جنہ کی، اور یہاں پہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مجرور ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ مجرور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کوئی اسم مضاف الیہ ہو تو مجرور ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم منصوب ہی مانیں گے۔ تو نکرہ ہے، منصوب ہے، جمع ہے اور مؤنث ہے۔ من حرف جر ہے، اور اس کے بعد نخیل کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مجرور ہے، اور یہ نخل کی جمع ہے۔ نخل کھجور کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع نخیل، بالکل ایسے ہی جیسے عبد کی جمع عبید آتی ہے، تو کھجور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجرور ہے یہ بھی، جیسے میں نے کہا، اور جمع میں نے آپ کو بتا دیا نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور عناب جو ہے یہ بھی جمع ہے اور عنب کی جمع ہے۔ یہ عنب انگور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے، جمع میں نے بتا دیا مذکر ہے۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی۔ الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں، تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ جعلنا فعل با فاعل ہے، اور فیہا جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جعلنا کے متعلق ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جعلنا کا جو مفعول ہے جو محذوف ہے یہ اس کے متعلق ہے، اور جناتن جو ہے یہ مفعول ہے جعلنا فعل کے لیے، یعنی مفعول اول ہو جائے گا، اور مفعول ثانی جو ہے وہ محذوف ہے اگر سیرہ کے معنی میں ہم لیں تو۔ اس کے بعد من نخیلن میں من حرف جر ہے، نخیلن جو ہے وہ ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، واو عاطفہ، عناب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے پھر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ صفت بن جائے گا جنات کے لیے۔ اور یوں سمپل انالیسز ہو گیا جی کہ جعلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں دیکھیں گے، اور اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیں گے۔ فجرنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے فا جیم را، فجرا یفجرو تفجیرا پھاڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نا سیان کلر میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، فی حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی الارض کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد آخری لفظ اس آیت کا العیون ہے جو کہ العین کی جمع ہے، عین چشمے کو کہتے ہیں، اور العیون جمع ہے، معرفہ ہے، مؤنث ہے، اور مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے۔ تو الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ، فجرنا فعل با فاعل، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا فجرنا فعل کے، اور من العیون یہ جار مجرور جو ہے یہ کس کے متعلق ہوگا؟ یہ متعلق ہوگا جی جو فجرنا کے لیے مفعول ہے نا محذوف، اس کی جو صفت بن رہی ہے اس کے متعلق ہے، اور من جو ہے یہ تبییض کے لیے ہے، یعنی بعض کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ ایک رائے کے مطابق من یہاں پر زائدہ ہے، اور العیون جو ہے یہ مفعول ہے، لفظاً مجرور ہے، لیکن محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے فجرنا فعل کا، اور آسان رائے یہی بنتی ہے کہ فجرنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے من کو زائدہ مانے تو سمپل ترکیب ہو جاتی ہے،
جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے جی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے اس آیت کا۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے۔ اور عبدالسلام صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ نخیل جو ہے نخل کی جمع ہے، جیسے عبد کی جمع عبید ہے، عناب عنب کی جمع ہے، اور العیون عین کی جمع ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 34 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔